منگولوں کا بادشاہ چنگیز خان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھیوں کے پاس تیر کمان تھے، جبکہ چنگیز خان کے پاس اس کا پسندیدہ عقاب تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عقاب تیر کمان سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے، اسے جب ہوا میں چھوڑا جائے تو یہ ہائٹ پر جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہے، چھپے ہوئے اور دور کی شکار کو بھی بآسانی دیکھ لیتا ہے۔ آپ اسے آٹومیٹک ڈرون کیمرہ سمجھ لیں۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے دن کا بیشتر حصہ شکار کی تلاش میں گزارا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ بالآخر تنگ آ کر وہ اپنی خیمہ بستی میں واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد چنگیز خان اپنے عقاب کو ساتھ لے کر کسی کو بتائے بغیر دوبارہ شکار کے لیے نکل پڑا۔ شاید وہ اپنے باقی ساتھیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر شکار نہ ملنے کی وجہ سے، خیمہ بستی میں ان کے طویل قیام کی وجہ سے غصہ اپنے ساتھیوں پر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو منگولوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھ چکے ہیں انہیں منگولوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہوگی، اور اس ترک ڈرامے کی وجہ سے انہیں منگولوں کے طرز عمل کی بھی کافی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں، ارطغرل غازی ڈرامے کی وجہ سے پاکستانیوں میں جذبہ ایمانی بڑا جاگا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے جو الیکشن میں صورتحال دیکھی، جس شوق سے لوگوں نے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیے، یقین مانے اس کا سارا کریڈٹ میں ارطغرل غازی ڈرامے کو دیتا ہوں۔ بہرحال بات کرتے ہیں منگولوں کی۔ چنگیز خان 12ویں سے 14ویں صدی عیسوی کی اب تک کے سب سے بڑا زمینی بادشاہ گزرا ہے۔ منگول سلطنت سوویت یونین سے بھی بڑی تھی، کیونکہ چنگیز خان کی اولاد نے بھی 200 سال تک سلطنت کو خوب وسعت دی تھی۔ ان تمام خطوں میں چنگیز خان کی اولاد اب بھی لاکھوں میں موجود ہے۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی چنگیز خان کی شکار کی، سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چنگیز خان اکیلا شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، دریا، چشمے، ندیاں سب سوکھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پیاس سے نڈال ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے سامنے ایک چٹان میں سے پانی کی کہ ہلکی سی دھار ٹپکتے دیکھی۔ اس نے اپنے پیالے کو بھرنے کے لیے سب سے پہلے عقاب کا نقاب اتار کر آزاد کر دیا۔ دوستو، آپ یہ بات جان لیں کہ جو لوگ عقاب کو پالتو جانور کے طور پر سدھاتے ہیں یا رکھتے ہیں، وہ عام حالات میں عقاب کی آنکھوں پر نقاب پہناتے ہیں، اور مخصوص حالات میں اور شکار کے وقت ہی اس کا نقاب اتارتے ہیں۔ اس طرح چنگیز خان نے عقاب کو آزاد کر دیا اور پیالے کو دھار کے نیچے جا کر اس کے بھرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی پیالہ بھرنے کو ہی تھا کہ پتہ نہیں عقاب کو کیا ہوا، اچانک اس نے جھٹک لگائی اور پیالہ الٹا دیا اور سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ چنگیز خان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیونکہ اس کا وہ پسندیدہ عقاب تھا اس لیے برداشت کر گیا۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور ایک بار پھر دھار کے نیچے رکھ دیا۔ جب پیالہ بھرنے کو آیا تو عقاب نے اسے پھر سے الٹ دیا۔ چنگیز خان نے سوچا کہ بے شک یہ عقاب میرا فیورٹ اور ہر دل عزیز عقاب ہے، لیکن کسی کو حد تک عزت اور ناقدری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص دور سے یہ منظر دیکھ رہا اور بعد میں فوج اور رعایا میں یہ مشہور کر دے کہ تمہارا بادشاہ تو ایک عقاب کو بھی نہیں سدھار سکا، تمہارا کیا خیال رکھے گا؟ یہ سوچ کر اس نے اپنی تلوار نکالی اور پھر ایک بار پھر پیالے کو دھار کے نیچے رکھ دیا۔ جیسے ہی پیالہ بھرنے کو آیا، عقاب نے پھر سے پیالہ الٹا دیا۔ اب چنگیز خان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہی ضرب سے عقاب کو مار دیا۔ اتنے میں پانی کی دھار بھی رک چکی تھی۔ چنگیز خان نے چٹان پر قدم رکھا، وہاں اس نے چھوٹا سا تالاب دیکھا جس میں علاقے کا سب سے زہریلا سانپ مرا پڑا تھا، اور اس کا جسم پانی میں گھل رہا تھا، اور وہی پانی دھار کی صورت میں نیچے بہہ رہا تھا۔ چنگیز خان سمجھ گیا تھا کہ عقاب نے یہ زہریلا پانی دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے پانی پینے نہیں دے رہا تھا، اور اگر وہ یہ پانی پی لیتا تو چنگیز خان بھی مر جاتا۔ اس لیے اس نے مرے ہوئے عقاب کو اٹھایا اور واپس خیمہ بستی میں آ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے دوستو، میرے پاکستانیوں دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا، یہ جملہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ چنگیز خان اپنے عقاب کے شبیہ کے مطابق سونے کا عقاب اس نے بنوایا۔ آج بھی اس مجسموں کا تحریروں، تقریروں اور شاعریوں میں اس عقاب کا ذکر ملتا ہے۔ چنگیز خان نے اس سونے کے عقاب کے ایک پر کے اوپر یہ لکھوایا، ذرا غور سے سنیے، اس پر پہ پتہ ہے کیا لکھوایا؟ اس نے یہ لکھوایا، اگر تمہارا دوست
کوئی ایسا کام کرے جو تمہیں ناپسند ہو، وہ پھر بھی تمہارا دوست ہے، اور دوسرے پر پہ یہ لکھوایا کہ جو غصے کی حالت میں کیا جائے وہ باعث پشیمانی اور بے ثمر ہوتا ہے۔ پاکستانیوں، یہ آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی غصے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ کرنے کی توفیق نہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے پاکستانیوں کو بھی اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے معاشرے پر اچھے کام کر کے بہت بڑے احسان کیے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں مثبت فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔